والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہمارا سبق چلا تھا طلاق کے مسئلے پر۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت ہے 3 حیض۔ اگر حیض نہیں آتا تو اس کی عدت ہے 3 ماہ۔ لیکن اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، طلاق نہیں ہوئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ ایک عورت جس کا فقط نکاح ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر اس کو اس کا حق مہر جو ہے وہ بھی نہیں دیا گیا تو اسے حق مہر بھی ملے گا، حتیٰ کہ اس کے خامد کی وراثت میں سے اسے حصہ بھی ملے گا اگر اس کا خامد جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت ہوگی وضع حمل۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیوہ عورت ہو، اپنی عدت گزار رہی ہو، اس پر چند پابندیاں ہیں۔ خوبصورت لباس نہیں پہنے گی، عمدہ لباس نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، خوشبو تو ویسے ہی عورتوں کو عام حالات کے اندر بھی جو ہے وہ منع ہے۔ اس میں دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کی عدت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ اس کی عدت تو ہے 4 مہینے 10 دن۔ چونکہ اس کا خامد فوت ہوا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اس کو تم اس کے شوہر کے گھر سے 1 سال تک نہیں نکال سکتے۔ 1 سال تک اس بیوہ کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ جو عورت کے سسرال والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کریں گے۔ 4 مہینے 10 دن تو عدت ہے، لیکن اسلام نے، قرآن نے مزید اسے مہلت دی ہے کہ اگر وہ 1 سال تک اس گھر میں رکنا چاہتی ہے تو 1 سال تک اس گھر کے اندر جو ہے وہ رک سکتی ہے۔ ویسے بھی جس کا شوہر فوت ہو جائے اس نے عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی، الا یہ کہ کوئی مجبوری نہ بن جائے۔ بعض اوقات کرائے کا مکان ہوتا ہے، مالک مکان کہتے ہیں، مکان جو ہے وہ خالی کر دو، تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوری بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ بالاولیٰ شوہر کے ساتھ عدت گزارے گی۔ ہو سکتا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو جائے، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے جو ہے وہ بعد۔ تو بہرحال اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے، اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے، دوران عدت اسے نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر طلاق والی ہے تو پھر تو بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی بیوہ ہے یا اسے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر قرآن یہ کہتا ہے خطبۃ النساء او اکننتم، اشارہ کنایہ بندہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ لڑکے کا باپ جا کر اس کے گھر میں مثال کے طور پر کہہ سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچے کی شادی کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہو جاتا ہے اگلے بندے کے لیے کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے۔ تو اس طرح کا اشارہ کنایہ تو کیا جا سکتا ہے، واضح پیغام نکاح جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ نکاح اور طلاق کے مسئلے میں ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ حق مہر کا ہے۔ محترم بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب نکاح ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے جو علاقے کی رسمیں ہیں نا ان پر ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب حق مہر کا مسئلہ آتا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ وہ جی مولوی صاحب جو لکھنا ہے لکھ دو، 2-4 ہزار، 5 ہزار، 7 ہزار، 10 ہزار، بس۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن نے جہاں نکاح کا تذکرہ کیا وہاں حق مہر کا تذکرہ کیا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اگر حق مہر نوٹ کریں تو لاکھوں میں ہے، وہ لاکھوں کے اندر حق مہر دیتے تھے، یعنی حق مہر پہ خصوصی توجہ۔ اب ایک بندہ جو ہے، بارات آ رہی ہے ماشاءاللہ ساری پراڈو میں، آخر ان کو کرایہ تو دیا ہے نا، اگر کرایہ کی گاڑیاں بھی ہیں تو حق مہر لکھوا رہے ہیں 5 ہزار۔ یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، چھوٹا ظلم نہیں ہے۔ اگر کوئی حق مہر زیادہ دے سکتا ہے، لاکھوں میں دے سکتا ہے، اسے لاکھوں میں دینا چاہیے۔ اگلی بات، حق مہر عورت کی ملکیت ہوتی ہے، اس کا شوہر زبردستی اس سے نہیں لے سکتا، نہ ہی عورت کے مائکے والے
لڑکی کے ماں باپ حق مہر عورت سے لے سکتے ہیں، اپنی مرضی ہے اس کی اپنے شوہر کو دے دے، ماں باپ کو دے دے، بہن بھائیوں کو دے دے، جس کو مرضی دے دے، اپنے پاس رکھ لے، وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس کی ملکیت میں کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو حق مہر پہ ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا بارات کی گاڑیاں ایسی ہوں، ولیمہ ہم نے فلاں حال میں کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ منہ دکھائی یہ دینا ہے، فلاں دینا، یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک چیز نوٹ ہو، حق مہر۔ ہم نے حق مہر اتنا دینا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، میں اتنا جو ہے وہ حق مہر دوں گا۔ طلاق اور نکاح کے مسئلے میں ایک اہم ترین مسئلہ شاید ہم لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو، مسئلہ الہ، جو اسی دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ الہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی خامد اور، میں مثال دیتا ہوں، خامد اور بیوی کی ہوگی لڑائی، بندہ گھر سے نکل گیا، 4 مہینے سے زیادہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتا، 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی کو اپنے بستر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قرآن نے حد بندی کی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ لڑائی ہوگی، بندہ قسم کھاتا میں نے اب گھر میں نہیں آنا، کبھی بھی نہیں آنا، تو یہ غلط ہے۔ ہاں 1 مہینے کی کھا سکتا ہے، 2 مہینے کی کھا سکتا ہے، 3 مہینے کی کھا سکتا ہے، 4 مہینے کی کھا سکتا ہے۔ جب 4 مہینے ہو جائیں گے اسے پوچھا جائے گا، یا تو وہ گھر واپس آئے گا، اپنی بیوی کے ساتھ صلح کرے گا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اگر نہیں کرتا تو اسے کہا جائے گا یا رکھو یا طلاق دے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنی زندگی میں 1 مہینے کا اعلان کیا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دفعہ ہوا یہ چل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مسجد میں آیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، مجھے اجازت نہیں ملی، پھر مانگی، پھر نہیں ملی، پھر مانگی، پھر نہیں ملی، مجھے بھی خدشہ لگا شاید طلاق ہوگی ازواج کو۔ اگلے دن میں گیا، میں نے اجازت مانگی، مجھے اجازت مل گئی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں نے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو 1 مہینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نیچے آئے اور آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی۔ اسی طرح دوسرے پارے میں ایک اہم ترین مسئلہ حیض کا ہے۔ محترم بھائیو، یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قرآن کہتا ہے یہ ایک گندگی ہے۔ جس دور میں اسلام آیا اس دور میں یہود و نصارہ، آج بھی یہود و نصارہ ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ گروہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں حالت حیض میں عورت پر بہت زیادہ پابندیاں، ایک کالے کمرے کے اندر، اندھیرے کے اندر اسے بند کر دیتے، کھانا پینا کچھ بھی الگ، سارا کچھ الگ الگ تھلگ ہو کر اپنے وہ 7-8 دن جو ہے وہ گزارتی تھی۔ عیسائی اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اسلام آیا، اسلام نے یہ کہا ہے کہ حیض ایک گندگی ہے، لیکن آپ جب عورت کو حیض آئے اس کے ساتھ سارے معاملات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہ آپ کے لیے سحری بنا سکتی ہے، آپ سحری جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اپنی بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، اس کی زندگی کے روزمرہ روٹین کے سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ نماز نہیں پڑھے گی، نماز کی قضائی بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گی، روزے کی قضائی ہے، الا یہ کہ ایک کام جو خامد اور بیوی کا آپس کا تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں کریں گے، اس کے علاوہ وہ سارے کام کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد سے مصلی پکڑنا، کہا میں حیض میں ہوں، کہا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو مصلی پکڑ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں حیض میں ہوتی تھی، میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے کھانا کھاتے تھے، تو آپ مل کر کھانا کھا سکتے ہیں، وہ آپ کو کھانا کھلا سکتی ہے، کھانا تیار کر سکتی ہے، روزہ رکھوا سکتی ہے، بچوں کے سارے کام کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں خامد اور بیوی کا تعلق نہیں قائم ہوگا، اور جو ہے وہ نماز روزہ جو ہے وہ نہیں کرے گی، نماز روزے کی جو ہے وہ بندی ہے۔ اسی طرح آخر میں ایک اور اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ دوسرے پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے، دودھ پلانے کا۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، محترم بھائیو یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی ذمہ داری ہے، قرآن یہ کہتا ہے پیدا ہونے والا بچہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے اسے 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ ذمہ داری ایک ماں کی قرآن نے لگائی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری قرآن نے لگائی۔ قرآن یہ کہتا ہے ماں 2 سال تک اس کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور باپ 2 سال تک ماں اور بچے کا خرچہ اٹھائے۔
دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ خواہ مخواہ مائیں بچوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی، کوئی مسئلہ بھی نہیں اتنا خاص، ایسے خواہ مخواہ کے مسئلے بنائے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، میں نے معراج کی رات دیکھا، لوگ عورتیں ان کی چھاتیوں کو سانپ چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی بدبخت عورتیں ہیں؟ مجھے بتلایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ بڑا سخت معاملہ ہے، یہ ذمہ داری لگا رہا نا قرآن، بچے کو دودھ پلاؤ نہیں، ہاں مجبوری ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کی صحت کا مسئلہ ہے، اگر مجبوری ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر خواہ مخواہ کی مجبوری بنائیے، پھر قرآن کا یہ مسئلہ ہے، اگر مجبوری بن بھی جائے، مجبوری نہ بھی ہو، کوئی دائیا رکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، تو آپ کسی دائیا سے جو ہے وہ دودھ پلا سکتے ہیں، تو بچے کو کم از کم پوری کوشش کرنی چاہیے 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلانے کی۔ لیکن اگر آپ کسی اور سے دودھ پلاتے ہیں دائیا سے، تو پھر اس میں مسئلہ آئے گا رضاعت کا، وہ آپ کا بچہ اس دائیا کے بچوں کے آپس کے اندر بہن بھائی کا تعلق ہو جائے گا، کل کو اس کا ان کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا، دائی حلیمہ کے بچے اور وہ تمام بچے جنہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بہن بھائی ہو گئے، اب ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہو سکتا تھا، اگر آپ کا کوئی اور بھائی ہوتا تو اس کا رشتہ ہو جانا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں، ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، وہ بچہ اس عورت کے بچوں کا رضائی بہن بھائی ہے، ان کی آپس کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اس عورت کے دیگر بچے جس نے دودھ اس عورت کا نہیں پیا ان کی آپس کے اندر جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رضاعت کا مسئلہ ہے، تو اسلام نے ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ماں اپنے بچے کو ضرور بائی ضرور 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔